نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نایاب روحانی عملیات۔ میں ہوں صاحبزادہ عبدالوحید۔ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ محترم ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نایاب روحانی عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل نایاب روحانی عملیات کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ محترم ناظرین، آج میں ایک بہت مجرب اور نایاب روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ اولاد کے متعلق ہے، جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے متعلق ہے۔ ناظرین، بہت مجرب عمل ہے، بہت بار کا آزمایا ہوا یہ روحانی عمل ہے۔ بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اکثریت میں اولاد کی محرومی کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور طرح طرح کے مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ اگر جھگڑا وغیرہ بھی نہ ہو تو پھر بھی ایک جو زندگی ہے وہ بہت یعنی کہ آدمی اولاد کی نعمت سے جو محروم ہوتا ہے وہ بہت بڑی ایک کمی محسوس کرتا ہے، وہ احساس کم تری کا شکار ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے جن کی زندگی میں اولاد کی نعمت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، لوگ بہت مہنگی میڈیسن بھی یوز کرتے ہیں، طرح طرح کے عملیات بھی کرتے ہیں، ہر قسم کے یعنی کہ انسان اپنا بس جہاں تک چلتا ہے لوگ کرتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، میڈیسن بھی کھاتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ انسان کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو پھر یہ آج کا ہمارا جو روحانی عمل ہے اس کو ایک بار آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے آپ بھی اللہ کی ذات آپ کو نواز دے گی۔ ناظرین، بہت آسان ہے عمل آج کا۔ میں ہمیشہ کی طرح آسان ہی عمل لے کے حاضر ہوتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بآسانی ہمارے عملیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کیا کریں تاکہ آپ کو ہمارے روحانی عمل کا مکمل پتہ چل سکے۔ کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں جو ہم لکھ کر نہیں بتاتے، اس کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنی ضروری ہوگی۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس روحانی عمل کو۔ ناظرین، سکرین پہ آپ کو آج کا ہمارا روحانی عمل، روحانی نقش نظر آ رہا ہے جو کہ ایک عبارت کی طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک روحانی نقش ہے۔ اس کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کس ترتیب سے لکھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آگے ہو 7 مرتبہ ہو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ جس ترتیب سے ہو لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے اور اوپر جو لکھے ہوئے ہیں اعداد بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ شد ڈال کے آگے اوپر جو 1 2 3 4 5 6 7 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ خالی ہو لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، جو اوپر اعداد لکھے ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں، وہ بھی اعداد لکھنے بھی ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے نیچے جو ہے نا 7 مرتبہ اللہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 مرتبہ اللہ لکھ کر پھر نیچے آپ نے ہو ہی لکھا ہوا ہے لیکن
دو آنکھوں والی ہا نہیں، یہ دوسری خالی ہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہا لکھنا ہے اور شد ڈال کے پیش ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی 7 مرتبہ لکھنا ہے، یعنی کہ یہ حیل پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے نیچے قیوم لکھنا ہے آپ نے، 7 مرتبہ ہی قیوم لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیچے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ہی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ترتیب اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ تو ناظرین، جس کسی کے گھر میں، کسی خاندان میں کوئی اولاد نرینہ، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور اولاد کی خواہش ہو، تو وہ اس روحانی عمل کو اس طرح کرے۔ وہ لوگ بھی اس روحانی عمل کو کر سکتے ہیں جو کہ اولاد نرینہ سے محروم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے اولاد نرینہ بھی اللہ کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ تو وہ اس روحانی عمل کو اس طرح کریں کہ اس نقش مبارک کو باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر زعفران اور عرق گلاب سے ایک سفید کاغذ پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی بنا لینی ہے اور قلم کے ساتھ ایک کاغذ کے اوپر آپ نے اس عبارت کو، اس نقش کو آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب لکھ لیں، لکھ کر اس کو موم جمع کروا لیں، ٹھیک ہے۔ موم جمع کروا کر تویز نما بنا کے موم جمع کروا لیں، اور موم جمع کروا کے آپ نے جس عورت کے بچے نہیں ہوتے اس کے گلے میں ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ عورت اسی مہینے میں، جس مہینے میں آپ یہ نقش لکھ کر ڈالیں گے، انشاءاللہ تعالی مہینے کے اندر اندر، اسی مہینے کے اندر اندر عورت جو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی حاملہ ہو جائے گی۔ جب نقش ڈال دیں تو اس کے بعد خامن جو ہے وہ عورت کے ساتھ قربت کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے اندر اندر عورت جو ہوگی انشاءاللہ تعالی حاملہ ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ جو درخت بالکل خشک ہو جاتا ہے، کوئی بھی درخت ہے، کوئی پھلدار ہے یا کوئی پھولوں والا ہے درخت ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ بھی خشک ہو جائے بالکل، تو اس کے اوپر بھی یہ نقش باندھ کر، یہ لکھ کر باندھ دیا جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے، اس نقش کی برکت سے وہ درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور پھل بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اتنا یعنی کہ پاورفل عمل ہے، ہم نے تو کئی بار آزمایا ہے، یہ بہت مجرب اور آزمودہ عمل ہے، ہم نے تو بہت مرتبہ آزمایا ہے، آپ بھی اس کو آزمائیں۔ یہ 100% گارنٹی شدہ عمل ہم آپ کے لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں، بہت مجرب ہے، آسانی کے ساتھ آپ اس روحانی عمل کو کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ یوٹیوب پہ اس طرح کا آسان اور نایاب عمل نہیں آپ کو کہیں بھی ملے گا۔ بہت آسان سا، ایک دن کیا چند منٹوں کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند منٹوں کے عمل سے آپ کی زندگی میں خوشی واپس آ جائے گی۔ جو اولاد کی کمی ہے، اللہ کی ذات اولاد کی نعمت سے نواز دے گی۔ ناظرین، بہت آسان ہے، آسانی کے ساتھ آپ اس روحانی عمل کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، ہم واٹس ایپ نمبر پہ بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا وظیفہ چاہیے جو ہمارے چینل پہ نہیں موجود تو وہ بھی ہمیں رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا روحانی عمل۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے، ہمارا آج کا عمل پسند آیا، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ، تمام دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے عملیات کو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے عملیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ اس روحانی عمل کی خاص ایک بات میں آپ کو آخر پہ بتاتا چلوں۔ ناظرین، اس روحانی عمل کو آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ جب عورت حیض سے فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے، جس دن عورت حیض سے فارغ ہو کے غسل کر لے، اس سے اگلے
جو ہوگا سموار یا جمعے کا دن، ٹھیک ہے، سموار یا جمعے، پیر کا دن یا جمعے کا دن، ٹھیک ہے، ان 2 دنوں میں آپ نے اس نقش کو بعد نماز عصر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے سموار پیر کا دن مل جائے چاہے جمعے کا دن، جو بھی پہلے آ جائے۔ جب عورت غسل کر لے، حیض کے دنوں سے فارغ ہو کے غسل کر لے، اور اس کے بعد اگر پیر کا دن آ جائے، پیر کے دن آپ نے اس نقش کو عصر کی نماز کے بعد لکھ لینا، یا جمعے کا دن آ جائے تو جمعے کی دن نماز عصر کے بعد آپ نے اس نقش مبارک کو لکھ لینا ہے۔ اور ایک ضروری بات جو اس روحانی عمل کی ہے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا روحانی عمل ہے، ہم اس کو ہم لوگوں کو یہ عمل کر کے دیتے ہیں، اس عمل کے ہم خود عامل ہیں، اس لیے اس عمل کی اجازت آپ کو ہم سے ضرور لینی پڑے گی۔ وہ آپ ہمیں کمنٹس میں لے سکتے ہیں یا ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر کے لے سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔